وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غمب مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا حبیب اللہ از بحر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگہ کبا امداد کن۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو کشتی۔ بحق حضرت خواجہ معین الدین ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مدد کن یا مصطفیٰ چشتی۔ آئیے انتہائی محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و اصحابہ دائما عبدا عبدا۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہے وہ حضرات جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے شہر مصطفیٰ آباد چوپڑا میں دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے تاجدار کرب و بلا بنام یاد شہدائے کرب و بلا کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ان تمام اراکینوں کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ کل کی تقریر کا عنوان شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ المولا آپ نے سماعت کیا۔ آج کی تقریر کا موضوع شان حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں
کچھ اس طریقے سے لب کشائی کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو اے ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، یہ 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے اور تمہارے مصطفیٰ تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صحابزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی۔ یہ شرف ایسا کسی کو حاصل نہیں ہوا، اگر حاصل ہوا ہے تو وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ آقا نے اپنی 2 صحابزادیاں یکی بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، میرے نبی نے فرما دیا کہ اگر محمد کو اگر 40 لڑکیاں ہوتی تو میں محمد یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں 40 لڑکیوں کو دے دیتا۔ یہ شان عثمان غنی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان ذو النورین سے اتنا پیار فرماتے تھے، سبحان اللہ، اتنا پیار فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو میرے نبی دیکھتے تھے تو مسکرا دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جب بھی عثمان ذو النورین کے چہرے کو دیکھتے تو مسکرا دیا کرتے تھے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے نبی نے، ہمارے نبی نے، تمہارے نبی نے، ہم سب کے نبی نے حضرت عثمان ذو النورین کے تعلق سے فرمایا کہ جنت میں تمام نبیوں کے ساتھ میں ان کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، لیکن میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ یہ شان عثمان ذو النورین کی ہے، بولے مچل کر سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر آپ فائز رہے تو آپ کی سخاوت کا عالم، سبحان اللہ، کہ لوگ دنیا کے اندر کل بھی حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت کی مثالیں دیا کرتے تھے اور آج بھی دیا کرتے ہیں، اور کہتے نظر آتے ہیں کہ عثمان کے جیسا خزانہ کسی اور کا نہیں، عثمان کے خزانے جیسا کسی اور کا خزانہ نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ ایک شام سے ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا
آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے. کتنی؟ 3000 اشرفیہ چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حجرے میں لایا. لانے کے بعد کہا کہ دیکھ یہ میرا حجرہ ہے. اس نے دیکھا کہ حجرے میں تو کھٹیا تک چارپائی تک موجود نہیں ہے، تو مجھے یہ 3000 اشرفیہ کیسے دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھ گھر میں ہانڈی کے اندر کھانا تک موجود نہیں، تو میں تجھے 3000 اشرفیہ کیسے دوں؟ لیکن وہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے. بولے سبحان اللہ. ان کے در پر جو بھی شخص آتا کبھی خالی نہیں جاتا، اس لیے کہ انہوں نے یہ ادائے مصطفیٰ سے سیکھی تھی. کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھبراؤ نہیں، تمہیں 3000 اشرفیہ مل جائیں گی، تمہیں 3000 اشرفیہ مل جائیں گی، لیکن جاؤ عثمان غنی کے گھر پر، عثمان غنی کے گھر پر چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا. اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو وہاں سے کیا کام بنے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح. وہ شخص سوچ و فکر میں پڑ گیا، شش و پنج میں پڑ گیا کہ جب ان کا یہ حال ہے تو ان کا حال کیا ہوگا. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، رسول ہاشمی کے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. اس سے کہا گیا وہ شخص حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتا ہے. آنے کے بعد دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے ایک آواز بلند ہوئی. حضرت عثمان ذو النورین اپنے شہزادوں سے کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا، تم دودھ کے اندر شہد ملا کر کے پیتے ہو، لہٰذا ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ شہد میں دودھ ملانے کی کیا ضرورت، شہد میں دودھ ملانے کی کیا ضرورت، دودھ ویسے ہی پی لیا کرو، شہد بچ جایا کرے گا. وہ شخص نے سننا تھا تو حق کا بکا رہ گیا. وہ سوچ و فکر میں پڑ گیا کہ لہٰذا یہ اپنے بچوں کو لہٰذا صحیح سے کھانے پینے نہیں دے رہے تو میرا کام کیسے کریں گے، میرا کام کیسے کریں گے. لیکن ہمت کیا، کنڈی کھٹکھٹایا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. اس سے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، تم کافی کچھ منٹوں سے یہاں پر میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں میرے بچوں کو سبق دے رہا تھا، میں میرے بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے تھے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا تم دودھ تو پی رہے ہو لیکن شہد کی بچت کرو، شہد دودھ میں ڈال کر مت پیا کرو، خالص دودھ پی لیا کرو. تو وہ شخص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حجرے میں بلایا. بلانے کے بعد دودھ کے اندر شہد ڈال کر کے پیش کیا، دودھ میں شہد ڈال کر کے پیش کیا. وہ شخص حق کا بھکا رہ گیا کہ یہ تو اپنی اولاد کو منع کر رہے تھے کہ دودھ میں شہد ڈال کر مت پیو، اور خود مجھے دودھ میں شہد ڈال کر کے دے رہے، مجھے خود دودھ میں شہد ڈال کر کے دے رہے ہیں. پھر اتنے میں حلوہ آیا. وہ حلوہ عام حلوہ نہیں بلکہ کھجوروں کا حلوہ بن کر کے آیا. وہ شخص نے حلوہ بھی دیکھ کر کے حق کا بہکا رہ گیا، سوچ و فکر میں پڑ گیا کہ تو یہ تو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے کہ زیادہ فضول خرچی مت کرو، اور خود مجھے کھجور کا حلوہ کھلا رہے، مجھے خود کھجور کا حلوہ کھلا رہے. آخر کار جب وہ شخص کھانے اور پینے سے فارغ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے لیے باہر اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ ایک سواری لائی جائے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ایک اونٹ لے کر کے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی اس شامی شخص سے کہتے ہیں کہ اونٹ لے جا، اس کے اندر میں نے
تیرے گھر کے، تیرے بچوں کا، تیرے بیویوں کے کپڑے بھی ڈالے ہیں اور کھانے کا سامان بھی رکھا ہے، اور تو 3000 اشرفیہ مانگ رہا تھا، لیکن میں نے تجھے 6000 اشرفیہ اس میں رکھ دیا ہے، لے کر چلے جا۔ وہ شخص اور سوچو فکروں میں گم ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو یہ واقعہ صرف صدیق اکبر سے کہا تھا، میں نے تو ان کے پاس اشرفیوں کی کوئی بات بھی نہیں کی، لیکن انہوں نے اس سے ہی پہلے 3 نہیں بلکہ 6000 اشرفیہ عطا فرمایا، اور ساتھوں ساتھ میرے اور میرے گھر والوں کے لباس بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھوں ساتھ کھانا بھی دے رہے، ساتھوں ساتھ اس کے ساتھ میں گلہ بھی دے رہے، تاکہ تیرے گھر کا اور تیرا گزارا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ شخص ویسے بولنے ہی والا تھا کہ اے عثمان، مجھے صدیق نے، حضرت عثمان غنی نے خاموش کر دیا اور کہا کہ تو نے سوال صدیق کی بارگاہ میں 3000 کا کیا تھا، لیکن مجھے علم ہو گیا تھا، 3000 نہیں بلکہ 6000 اشرفیہ لے کر کے چلے جا۔ وہ شخص کہتا ہے یہ اونٹ میں کہاں سے واپس کروں گا؟ تو عثمان غنی کہتے ہیں عثمان جو دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا، یہ اونٹ بھی تیرا ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، یہ گلہ بھی تیرا ہے۔ یہ شان حضرت عثمان غنی ہے۔ بولے سبحان اللہ، بولے اور میں چل کر سبحان اللہ، کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سبحان اللہ۔ اسی پر بس نہیں، ایک شخص ایک حاجت لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، جیسی دروازے پر بڑھنا کیا تھا کہ اس نے پھر مکان سے آواز سنا۔ کیا سنا؟ کہ آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کھانے میں نمک کم ڈالنا تھا تاکہ کچھ نمک کل کے لیے کام آ جاتا، کچھ نمک جو ہے کل کے لیے کام آ جاتا، تھوڑا ہی ڈالنا تھا، اس میں گزارا ہو جاتا۔ وہ شخص واپس الٹے پیر آ گیا، سچ و فنج میں مبتلا ہو گیا، سوچ و فکر میں گم ہو گیا کہ میں آیا ہوں یہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کا گلہ اور پیسے مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، لیکن تو ان کے گھر کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ خود خادم اور غلام کو نمک کے لیے ڈانٹ رہے ہیں۔ پھر آگے واپس بڑھنا ہی تھا، آپ کے حجرے طرف پھر آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ آواز یہ تھی کہ آپ پھر خادم کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ چراغ میں تیل کم ڈالنا تھا تاکہ کچھ تیل کل کے لیے کام آ جاتا، تاکہ تیل یہ کل کے لیے کام آ جاتا۔ پھر وہ واپس پیچھے پیر ہٹ گیا اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ ان کے گھر کا یہ عالم ہے کہ صحیح سے چراغ بھی جلنے نہیں دیتے، کھانے میں صحیح سے نمک بھی ڈالنے نہیں دیتے، تو میرے گھر کا نمک اور گزارا کیسے ہوگا؟ میرے گھر کا نمک اور گزارا کیسے ہوگا؟ آخر کار اس نے ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ غلام کو پھر ڈانٹنے والے تھے، فوراً آ کر کے آگے بڑھ گیا اور سوال کیا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی کے لیے پیسے چاہیے، کچھ نہیں ہے، لہذا عطا فرمائیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے عثمان غنی، مجھے بیٹی کے لیے شادی کے لیے پیسے چاہیے، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، لیکن رسول اللہ نے آپ کے گھر پر مجھے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ نے آپ کے گھر پر مجھے بھیجا ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی نے سنا کہ رسول اللہ نے تجھے بھیجا ہے، فوراً آپ اس شخص کو اپنے حجرے میں لے کر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں اپنا خزانہ کھول دیتے ہیں اور کہتے یہ خزانہ تیرا ہے، جتنا چاہے اتنا مال لے کر چلے جا، اس لیے کہ تو سب سے پہلے گیا تھا رسول ہاشمی کے در پر، لہٰذا رسول اللہ نے تجھے بھیجا ہے، اب یہ مال بھی تیرا ہے، جتنا چاہے اتنا لے کر کے چلے جا، جتنا چاہے اتنا لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی معاملہ دیکھا کہ ان کے گھر میں غلام کو ڈانٹ رہے تھے نمک کے لیے، تیل کے لیے، چراغ کے لیے، لیکن خزانہ تو اتنا بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ وہ شخص نے اپنی ضرورت کی چیزیں لی، لینے کے بعد میں حضرت عثمان غنی سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ عثمان غنی، مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ مجھے معاملہ
یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تو آپ غلام کو ڈانٹ رہے تھے نمک کے لیے کہ نمک کم ڈالتا کل کے لیے بھی کام آ جاتا، تیل کم ڈالتا کل چراغ جلانے کے لیے تھوڑا کام آ جاتا، لیکن آپ کا یہ معاملہ کہ آپ کا تو خزانہ بھرا پڑا ہے اور آپ خود اپنے لیے نہیں استعمال کرتے. تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنو، بولو میں چل کر سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لہٰذا یہ کمائی میری ہے، یہ کمائی میری ہے، لیکن یہ خزانہ رسول اللہ کا ہے. اس لیے کہ جو عثمان تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ عثمان کوئی عام شخص اور تاجر نہیں بلکہ رسول اللہ کا غلام ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے شخص سن، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. جب ہم رسول اللہ کے غلام ہو جاتے ہیں تو یہ خزانہ کیا چیز ہے، ایسے خزانے کہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور یہ خزانہ ہمارے لیے استعمال کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے. ایسے کچھ مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت تمام مہاجرین یہ شکایت کرنے لگے کہ ہم مدینہ آئے ہیں تو یہاں کا پانی بہت خاری ہے، یہاں کا پانی بہت کھارا ہے، ہم سے استعمال نہیں کیا جاتا. حضرت جیسے یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اٹھا اور حجرے سے نکل کر کے آپ مدینہ شریف کا گشت کرنے لگے. دیکھا کیا کہ ایک شخص ہے جس کا کنواں ہے جو بئر روما کہا جاتا ہے، وہ کنواں آج بھی وہاں پر موجود ہے، اس کو بئر روما کہا جاتا ہے. وہ شخص وہاں سے پانی فروخت کر رہا ہے اور اس کے بچے بھی وہاں پر اب کھڑے ہوئے ہیں، ڈول سے پانی کھینچ رہا ہے اور لوگوں کو فروخت کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں اے شخص یہ بتا یہ کنواں کتنے میں بیچے گا، یہ کنواں جو ہے مجھے کتنے میں دے گا، لہٰذا اس کے عوض میں تجھے جنت میں ایک کنواں عطا فرماؤں گا، میں اس کے عوض میں جنت میں تجھے ایک پانی کی نہر دیتا ہوں، لہٰذا یہ کنواں مسلمانوں کے لیے فروخت کر دے، مسلمانوں کے لیے دے دے. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا گزارا اس کنویں سے ہوتا ہے. آقا علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب یہ واقعہ پہنچتا ہے، حضرت عثمان غنی اپنے حجرے سے نکل کر کے اس کنویں کے مالک کے پاس جاتے ہیں جو بحر روما کنواں کا مالک تھا. اس سے جا کر کے کہتے ہیں کہ بتا اس کنویں کی قیمت کیا ہے، بتا اس کنویں کی قیمت کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اس کنویں کی قیمت 35,000 ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو 35,000 اس کنویں کی قیمت اس شخص کو ادا کرتے ہیں اور وہ کنواں جو ہے مسلمانوں کے لیے لہٰذا وقف کر دیتے ہیں. اور نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں، وہ فرمائیے کہ آپ نے اس کنویں والے سے اس شخص سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے جنت میں ایک نہر دیتا ہوں، یہ کنواں مجھے دے دے، اس کے عوض میں یا رسول اللہ اگر میں کنواں خرید کر کے اگر مسلمانوں میں وقف کر دوں تو کیا مجھے جنت کی نہر مل جائے گی، کیا مجھے جنت کا کنواں مل جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں اے عثمان تجھے کنواں مل جائے گا. تو حضرت عثمان نے مسکرایا، خصوص سے پھول سمایا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ کنواں عثمان نے خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دیا، مسلمانوں کو
وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے آقا علیہ السلام کو دعوت دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غریب خانے پر تشریف لائے، صرف اکیلے نہیں، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، سب کو میرے گھر پہ آپ دعوت پہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے حجرۃ الرسول سے ہوتے ہوئے حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عثمان غنی کے حجرے طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور قدموں کو موج رہے ہیں، قدموں کو ناپ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک ایک قدم موج رہا ہوں، ایک ایک قدم ناپ رہا ہوں یا رسول اللہ، مسجد نبوی سے لے کر آپ کے حجرے سے لے کر کے میرے حجرے تک کے آپ کے جتنے بھی قدم ناپے جائیں گے اتنے قدموں کے لہٰذا میں غلاموں کو آزاد کروں گا، اتنے قدموں کو ناپ کر کے لہٰذا میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم تھا کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کو ہمراہ لے کر کے عثمان غنی کے گھر پر جاتے ہیں، دعوت میں لہذا حاضر ہوتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے جتنے قدم آقا علیہ السلام کے ناپے تھے اتنے غلاموں کو آپ نے آزاد فرمایا، اتنے غلاموں کو آپ نے خرید کر کے انہیں آزاد فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، بولے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ احد کے پہاڑ پر لہٰذا کھڑے ہوئے، احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے۔ کھڑا ہونا تھا کہ احد کا پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، اس لیے جھومنے لگا، اسے بھی خوشی ہو گئی کہ میرے اوپر کوئی عام شخص سوار نہیں ہوا ہے، یتیموں کا والی کھڑا ہے، آمینہ کا لال کھڑا ہے، عبداللہ کا لگتے جگر کھڑا ہے، عرش اعظم کا مکی کھڑا ہے۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، وجد میں آ گیا، جھومتے جھومتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اتنا جھومنے لگا کہ جھومتے جھومتے اس کے پتھر ادھر سے ادھر کھسکنے لگے۔ میرے نبی نے اس احد پہاڑ سے فرمایا، اے احد پہاڑ، کہ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ یہ میرے نبی کا علم غیب، بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی کا علم غیب، میرے نبی نے فرمایا، اے احد تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ 2 شہید کون تھے؟ ایک عمر تھے اور ایک عثمان تھے۔ وہ دونوں نے جیسی یہ بات سنی سمجھ گئے کہ یہ نبی کا علم غیب ہے کہ ہم شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، ہم جو ہے شہادت کا جام نوش فرمائیں گے۔ یہ میرے نبی نے بہت پہلے سے ان دونوں حضرات کے لیے لہٰذا یہ بشارت دے دی تھی احد کے پہاڑ پر اس وقت میں کہ 2 شہید تیرے اوپر ہے احد۔ جیسی احد نے یہ بات سنی، احد جو ہے فوراً ہلنا اور چلنا بند ہو گیا، وہ تھم گیا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا ہمارے نبی کی حکومت صرف پہاڑوں پر نہیں بلکہ ہمارے نبی کی حکومت آسمانوں پر بھی چلا کرتی ہے۔ ہمارے نبی کی حکومت صرف آسمانوں پر ہی نہیں بلکہ دریاؤں پر بھی چلا کرتی ہے۔ میرے نبی کی حکومت صرف دریا پر نہیں بلکہ درختوں پر چلا کرتی ہے، پہاڑوں پر چلا کرتی ہے، سمندروں پر چلا کرتی ہے، برگ و ثمر پر چلا کرتی ہے۔ میرے نبی کی حکومت تمام لوگوں کے دلوں پر چلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حامن علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شان عثمان غنی. ایک مرتبہ ہمارے اور تمہارے آقا حجرے میں آرام فرما رہے تھے. حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہبند جو ہے پنڈلی کے اوپر ہو جاتی ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی پنڈلی باہر نظر آتی ہے. باہر نظر آتی ہے یعنی کہ ظاہر ہو جاتی ہے. ظاہر ہو جاتی ہے. اتنے میں ایک دستک آتی ہے. دروازے پر کوئی دستک دینے والا دستک دیتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے. دروازے پر کھڑا ہے تو آواز آتی ہے کہ صدیق. آواز آتی ہے کہ صدیق. تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. حضرت صدیق اکبر حجرت الرسول میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر دوسری دستک آتی ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون. آواز آتی ہے کہ عمر. تو میرے نبی فرماتے کہ ٹھیک آ جاؤ. پھر تیسری دستک ہوتی ہے. کون. تو آواز آتی ہے کہ علی. میرے نبی فرماتے ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر چوتھی دستک آتی ہے. کون. کہا جاتا ہے کہ عثمان. اتنا کہنا تھا میرے نبی نے فوراً آپ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی تہبند سے جو ہے پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں. پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین جیسی حضر رسول میں داخل ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, محفل ہوتی ہے, کچھ گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد میں جب محفل ختم ہوتی ہے, محفل ختم ہونے کے بعد میں حضرت ماں عائشہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم, لہٰذا یہ معاملہ مجھے معمہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب صدیق آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپا نہیں, جب عمر آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپا نہیں, آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی. جب علی آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپا نہیں, تہبند نیچے نہیں کیا. لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور پنڈلی کو ڈھانپ بھی لیا. تو میرے نبی کا جواب سنو, بولو مچل کر سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہیں کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو. کیا میں اس سے حیا نہیں کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو. یہ شان صدیق عثمان غنی ہے. بولے سبحان اللہ. یہ شان عثمان غنی ہے کہ سبحان اللہ کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے آپ جو ہے امور خلافت کو انجام دے رہے تھے. آپ سخاوت کے ایسے دھنی تھے سبحان اللہ کہ آپ مال لوگوں میں درجوں در خوب لہذا لٹایا کرتے تھے. آج بھی اور کل بھی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کی مثالیں دی جائیں گی. اس لیے کہ عثمان کے جیسا خزانہ کسی اور کا نہیں ہے سبحان اللہ. عثمان کے جیسا خزانہ کسی اور کا نہیں ہے سبحان اللہ. میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امور کو انجام دیتے رہے. اسی طریقے سے کچھ بلوائیوں نے, جو بلوائی لوگ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو چکے تھے, انہوں نے اس طریقے سے ایک پلان رچا اور انہوں نے ایک پلان ایسے رچا کہ عثمان کو لہٰذا قتل کر دیا جائے, انہیں شہید کر دیا جائے. کچھ بلوائی لہٰذا کسی دوسرے بازو کے پڑوس کے گھر میں کود گئے. وہاں سے کودتے ہوئے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے. چھت کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. بولو سبحان اللہ. قرآن مقدس کی
تلاوت فرما رہے تھے. اب تلاوت سے ایک بات میں آپ کو سنا دوں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے. کاتب وحی بھی تھے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو میرے نبی عثمان سے فرماتے اے عثمان اسے لکھ لو. تو حضرت عثمان ذو النورین اس وحی کو لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی حافظ قرآن ہوا ہے تو وہ عثمان غنی ہے. سب سے پہلے حافظ قرآن میرے نبی ہیں. اس کے بعد میں اگر کوئی ہوا ہے تو وہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق اور ذوق تھا. شہادت کے وقت بھی آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. کچھ بلوائی گھر میں کود گئے آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن پڑھنے میں گم تھے اس لیے کہ قرآن کی لذت وہ لذت ہے مسلمانوں. بولو سبحان اللہ. وہ لذت ہے اگر جس کو مل جائے تو اسے دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسے دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اس لیے کہ کلام مقدس میں جو اللہ کا کلام ہے اللہ نے ہر چیز کا علم قرآن مقدس میں رکھ دیا ہے. لیکن اسے ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہوگا. اسے ہمیں دیکھ کر کے سمجھ کے پڑھنا ہوگا تو یقیناً اس کی لذت ہم خود محسوس کرتے نظر آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. ایک بلوائی آیا. اس نے فوراً تلوار اٹھائی. اٹھانا کیا تھا کہ آپ کی وہاں پر شریک حیات بیگم لہذا بیوی حضرت نائلہ فوراً آگے بڑھی. انہوں نے ہاتھ بڑھایا. تلوار روکنا چاہیے لیکن اس بلوائی نے تلوار کا ایسا زور لگایا کہ حضرت نائلہ کی بھی انگلی کٹ گئی. انگلیاں کٹ گئی اور آپ کی ہاتھوں سے خون بہنے لگا. اور ویسی وہ تلوار کا زور اس نے ایسا لگایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن لہذا اس طریقے سے کٹ گئی اور آپ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں. آپ شہید ہو جاتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لہذا 12 سال تک کے خلافت کی امور کو لہذا آگے بڑھایا. 12 سال تک کہ آپ خلیفہ رہے, خلیفۃ المسلمین رہے, امیر المومنین رہے اور آج بھی امیر المومنین ہے اور قیامت تک کے امیر المومنین رہیں گے. سبحان اللہ. اس طریقے سے آپ کی عمر جو ہے 82 سال ہوئی. کتنی؟ 82 سال ہوئی اور 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہو گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. در منصور قرآن کی سلکے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم دوران گفتگو مجھ سے کہنے میں اور آپ سے سننے میں جو بھی مولا لفظاً صحباً غلطی ہوئی ہے تو مولا معاف فرمائے. میرے ساتھ مل کر کے آپ استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.